السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو ہر انسان کی زندگی کا انجام ہے، ایک ایسا لمحہ جو ضرور آئے گا، چاہے کوئی اسے بھول جائے، چاہے کوئی اسے یاد رکھے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حساب کا دن، یوم الحساب۔ دنیا کی زندگی میں انسان جو بھی کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا اعمال ہو یا بڑا، وہ لکھا جاتا ہے۔ ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، ہر خاموشی، ہر لفظ اور ہر عمل، سب کچھ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کی کتاب رکھ دیں گے جو کھلی ہوئی ہوگی، اور اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم خوف سے کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جو چھوٹی بڑی کوئی بھی بات چھوڑی نہیں گئی، سب کچھ اس نے لکھ رکھا ہے۔ سورہ کہف۔ سوچو ذرا، آج ہم دنیا میں چھپی ہوئی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن کل حساب کے دن وہ سب کچھ سامنے آئے گا کہ دنیا کے قانون سے انسان بچ بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قیامت کے دن انسان کے لیے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ اس کے نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو آگے کے اعمال آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی بگڑ گئی تو باقی کا اعمال حساب بھی سب کچھ سخت ہو جائے گا۔ سوچو وہ دن جب ہزاروں کروڑوں لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، ہر انسان اپنی ہی فکر میں ہوگا، اور اللہ رب العزت ایک ایک انسان سے سوال فرمائیں گے۔ اللہ کے سامنے اس دن کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے، پروردگار، انہی اعضاء نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اور اعضاء کہیں گے کہ جس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اسی نے ہمیں آج بولنے کا حکم دیا۔ سوچو وہ دن کتنا ہیبت ناک ہوگا کہ جب انسان کے اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ دن جب باپ اپنے بیٹے کی فکر نہیں کرے گا، اور بیٹا اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ہر انسان کہتے گھومے گا، نفسی نفسی، میری جان، اور اس دن اللہ کی عدالت میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ جس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں گے، اس کے وہ آنسو تولے جائیں گے۔ جس نے اپنے اعمال کو صرف اللہ کے لیے خرچ کیا ہوگا، اس کے وہ روپے تولے جائیں گے۔ جس نے کسی مظلوم کا حق مارا ہوگا، وہ بھی سامنے آئے گا، اور جس نے صبر کیا ہوگا، اس کا صبر بھی اس کے لیے نکل کر آئے گا۔ یہ حساب ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف کتابوں میں پڑھنے کا معاملہ نہیں، بلکہ ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ایک پل وہ تصور کرو کہ جب تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی چلائی جائے گی، ایک فلم کی طرح، تمہارے بچپن سے لے کر تمہاری موت تک ہر پل اسکرین پر سامنے آ جائے گا، اور تم اپنے اعمال کو دیکھ کر یا تو خوش ہو جاؤ گے یا شرم سے جھک جاؤ گے۔ پھر دو گروپس بنیں گے، ایک وہ لوگ جو جنت کی طرف جائیں گے، جنہیں اللہ اپنے کرم سے بخش دے گا، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے۔ اور اس وقت انسان رو کر کہے گا، کاش میں زندگی میں کچھ کر کے آتا۔ سورہ فجر۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حساب کی تیاری آج ہی کرنی ہے۔ قبر کے اندر کوئی اعمال کرنے کا چانس نہیں ملے گا۔ وہ دن جب مال نہ کام آئے گا، نہ ہی اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر جائے گا۔ قیامت کا دن شروع ہوتا ہے سور کا پھونکا جانا، ایک ایسا منظر جو انسان کی روح تک کو ہلا دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر سب اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ زمر۔ سوچو ایک پل میں سب کچھ ختم، دنیا کے تاج، کرسیاں، دولت، بڑی بڑی عمارتیں، سب دھول بن جائیں گی۔ انسان اکیلا رہ جائے گا، نہ ماں کا ساتھ، نہ باپ کی مدد، نہ دوستی کی حمایت۔ اس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس نے جیسا اعمال کیا تھا، آج اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر انسان ایک ہی جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ 12 قسم کے گروپس میں جمع ہوں گے۔ کوئی لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، کوئی اندھیروں میں ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ہوگا، کسی کے چہرے روشن ہوں گے، کسی کے چہرے کالے اور ذلیل ہوں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میزان یعنی تولنے والا ترازو لگایا جائے گا، ہر اعمال تول کر انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی سب اعمال بھی خراب ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو پھر سوچو کہ نماز جو ہم اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں وہ سب سے پہلے سوال ہوگا، اور یہی بگڑ گئی تو باقی سب بھی بگڑ جائے گا۔ اس دن ایک اور منظر ہوگا، لوگ اپنی کتاب اعمال ریکارڈ آف ڈیڈس ہاتھ میں لے رہے ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں ان کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور وہ خوشی سے کہہ اٹھیں گے کہ لوگ پڑھ لو میری کتاب، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ اور جو بد نصیب ہوں گے انہیں کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور وہ چیخ کر کہیں گے کہ ہائے بربادی، کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور مجھے اپنے حساب کا علم ہوتا۔ یہی ہے اللہ کا انصاف کا دن۔ اس دن کا مال نہ ہی تمہیں تمہارا مال بچائے گا، نہ ہی رشتہ داری، نہ ہی دوستی۔ ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ لے کر کھڑا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس منظر کی طرف جس کا ذکر سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور وہ ہے پل صراط۔ قیامت کے دن حساب ہونے کے بعد انسان کو ایک ایسے راستے سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس راستے کو پل صراط کہتے ہیں۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ یہ پل بال سے بھی زیادہ پتلا ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ سوچو ایک لمحہ نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اس کی شدت، اس کی گرمی، اس کے شعلے آسمان تک اٹھ رہے ہوں گے، اور انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ ہر انسان کا گزرنے کا طریقہ اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرے گا۔ جو سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بجلی کی طرح اس پل سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوا کی طرح تیز گزریں گے، کچھ لوگ دوڑ کر، کچھ لوگ چل کر، اور کچھ لوگ گرتے پڑتے گزریں گے، زخمی ہوتے ہوئے، اور انہیں گھسیٹ کر نکالا جائے گا۔ اور افسوس کہ کچھ لوگ اس پل پر سے گزرتے گزرتے جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط پر دونوں طرف کانٹے ہوں گے جو انسان کے اعمال کو پکڑ لیں گے۔ جس نے کسی کا حق مارا ہوگا وہ کانٹے اسے گرا دیں گے، جس نے ظلم کیا ہوگا وہ کانٹے اسے روک لیں گے۔ ہر عمل کا نتیجہ وہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اور احادیث میں آتا ہے کہ پل صراط کے اوپر اندھیرا ہوگا، ہر انسان کو صرف اس کے ایمان کی روشنی مدد کرے گی۔ کسی کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ پوری راہ کو روشن کر دے گا، اور کسی کا نور صرف اتنا ہوگا کہ وہ بس ایک قدم دیکھ پائے گا، اور کچھ لوگوں کا نور بجھ بجھ کر جل رہا ہوگا، اور وہ اندھیروں میں لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ وہ لمحہ اتنا خوفناک ہوگا کہ نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ سے فرمایا کہ پل صراط کے دونوں طرف سے جہنم کے لوہے کے کانٹے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر گرائیں گے، اور اس وقت میں رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو سوچو وہ دن جب سب سے عظیم نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھبرا کر اپنی امت کے لیے اللہ سے رحمت طلب کریں گے، اور انسان ایک ایک قدم کرتے ہوئے اس پل سے گزرے گا۔ نیچے جہنم کی آگ اور اوپر سے اندھیرا، دونوں طرف سے کانٹے، اور بیچ میں بال سے بھی پتلا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز پل صراط۔ پل صراط ایک ایسا امتحان ہے جہاں صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس وقت نہ تمہاری دولت تمہیں سنبھالے گی، نہ تمہارا نسب، نہ تمہاری شہرت، بس ایمان اور نیک اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اب ہم اس منظر کی طرف آتے ہیں جو پل صراط کے بعد ہوگا۔ جنت والوں کی خوشی اور جہنم والوں کی ندامت۔ جنت والوں کی خوشی، جن لوگوں نے پل صراط کو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ پار کر لیا، ان کے لیے آگے ایک نورانی منظر ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں ایسی جنتیں نصیب ہوں گی کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
وہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ سورہ نساء۔ سوچو وہ لوگ جنہیں دنیا میں لوگ ذلیل سمجھتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، جنہیں اللہ کے لیے ذلیل ہونا پڑا تھا، ان سب کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ دربان فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا، اب تمہارے لیے یہ بہترین انجام ہے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ان کے چہرے روشن، دل سکون میں، اور ان کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہوں گی۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جہنم والوں کی ندامت۔ مگر افسوس کہ جن لوگوں کے اعمال انہیں پل صراط پر روک لیں گے، جنہیں ان کے گناہ نیچے کھینچ لیں گے، ان کی منزل کچھ اور ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ ہے، نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سوچو جہنم کے گیٹ کیپرز ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہاری طرف سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تمہیں اس دن کے بارے میں بتاتے تھے؟ اور وہ کافر، گناہگار، ظالم چیخ کر کہیں گے، ہاں آئے تھے لیکن ہم نے انکار کیا۔ اس وقت انسان چیخ کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں زندگی میں آگے کچھ بھیج کر آتا۔ سورہ فجر۔ لیکن افسوس، اس وقت نہ ندامت کام آئے گی، نہ آنسو۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے دنوں کا مذاق بناتے تھے، وہ آج اپنے اعمال کی سزا کو بھگت رہے ہوں گے۔ ان کے لیے نہ راحت ہوگی نہ موت، آگ انہیں گھیر لے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ پل صراط کے بعد صرف دو راستے بچتے ہیں، یا تو جنت کی رحمت جہاں ہمیشہ کی خوشی ہے، یا جہنم کا عذاب جہاں ہمیشہ کی بربادی ہے۔ اور اللہ کی عدالت میں ذرا سی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، ہر انسان کو وہی ملے گا کہ جو اس نے کمایا۔ اب ہم اس منظر کی طرف آتے ہیں جو قیامت کے دن انسان کے لیے سب سے اہم ہوگا، میزان، ترازو پر اعمال کا تولنا۔ میزان کا منظر، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس دن ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، کوئی نفس ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ انبیاء۔ سوچو ایک لمحہ قیامت کے دن ایک عظیم ترازو لگایا جائے گا۔ اس ترازو کا پنجہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر پورے آسمان اور زمین کے اعمال بھی اس پر رکھ دیے جائیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں گے۔ ہر انسان کے اعمال، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، سب اس ترازو میں تول دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے یہاں ایک چھوٹی سی نیک عمل بھی بیکار نہیں جائے گی۔ ایک مسکراہٹ، ایک سبحان اللہ کہنا، ایک مظلوم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کا ہاتھ پکڑنا، سب تول کر سامنے آئے گا۔ نماز کا سوال۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر وہ صحیح ہوئی تو باقی عمل بھی صحیح ہوں گے، اگر وہ خراب ہوئی تو باقی عمل بھی خراب ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو سوچو اگر نماز ہی بگڑ گئی تو مال کا ثواب، روزے کا ثواب، زکوٰۃ، حج، سب میں کمی آ جائے گی۔ مال کا ثواب۔ دوسرا سوال انسان کے مال کے بارے میں ہوگا۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس نے اپنی زندگی کس میں گزاری؟ اپنی جوانی کس چیز میں برباد کی؟ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟
اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سوچو وہ روپے جو ہم حرام طریقے سے کما لیتے ہیں، جو مال ہم ریا یعنی شو آف میں خرچ کر دیتے ہیں، یا جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، وہ سب اللہ کے سامنے آئے گا۔ وقت کا سوال، انسان سے اس کے وقت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ دنیا کا ہر پل ایک امانت ہے۔ جس وقت کو ہم بیکار باتیں، گناہ اور غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس وقت کا بھی حساب ہوگا۔ علم کا سوال، اور سب سے اہم علم کا سوال، جو علم اللہ نے دیا، کیا اس پر عمل کیا؟ کیا دوسروں تک پہنچایا یا صرف اپنے فائدے اور شہرت کے لیے اسے استعمال کیا؟ اللہ کے یہاں علم ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ علم بنا عمل کے قیامت کے دن انسان کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ عمل کی قدر، اللہ کی عدالت کا نظام ایسا ہوگا کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے پاس بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جب سب تول دیے جائیں گے تو اس کا پلہ بھاری ہوگا، لیکن پھر اس کے عمل میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا، اور جب وہ ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کے سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جہاں انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے گا، اور سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال ہوگا اللہ کے حقوق کے بارے میں، اور پھر بندوں کے حقوق کے بارے میں۔ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے کی حالت کچھ روشن اور مسکراتے ہوئے ہوں گے، اور کچھ کالے، ذلیل اور شرمندہ ہوں گے۔ اب ہم اس منظر کی طرف چلتے ہیں جو قیامت کے دن انسان کی اصل پہچان بن جائے گا۔ چہروں کی حالت، اس دن انسان کے چہرے ہی اس کے انجام کا آئینہ بنیں گے۔ روشن چہرے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سوچو وہ لوگ جنہیں دنیا میں لوگ ذلیل سمجھتے تھے، جنہیں اللہ کے راستے میں مشکلات اٹھانی پڑی تھی، جو راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے تھے، جنہیں اپنے ایمان پر صبر کرنا پڑا تھا، ان سب کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ ان کے چہرے سورج کی روشنی کی طرح روشن ہوں گے، ان کی آنکھوں میں سکون اور دل میں خوشی ہوگی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے، یہ ہے وہ دن جس کا تم نے انتظار کیا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تمہاری محنت رنگ لائی۔ کالے اور ذلیل چہرے، مگر دوسری طرف کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے، ذلیل اور شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس دن کچھ چہرے سفید یعنی روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے، جن کا چہرہ کالا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ سورہ ال عمران۔ سوچو وہ لوگ جو دنیا میں ایمان کا مذاق بناتے تھے، جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے تھے، جو اپنی خوبصورتی، دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے تھے، آج ان کے چہرے ذلیل ہو گئے، کالے اور شرمندہ ہو گئے۔ ان کے دل میں ایسی ندامت ہوگی کہ وہ کہیں گے، ہائے کاش ہم نے اپنے رب کی اطاعت کی ہوتی، ہائے کاش ہم نے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ لیکن اس وقت ان کی یہ آرزو بھی بیکار ہوگی۔ دو گروپس، یعنی اس دن انسان دو گروپس میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے جنت کی طرف بلائے جائیں گے، وہ جن کے چہرے کالے ہوں گے جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، اس دن انسان کے چہرے پر نہ صرف اس کے اعمال لکھے ہوں گے بلکہ اس کا انجام بھی لکھا ہوگا۔ دنیا میں ہم اپنے چہروں کو چمکانے کے لیے کتنے طریقے استعمال کرتے ہیں، کریمز، میک اپ، لیکن اصل چمک وہ ہے جو ایمان اور نیک اعمال سے آتی ہے، اور اصل ذلیل وہ ہے جو گناہ اور کفر سے آتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبان کی گواہی، جب انسان جھوٹ بولنا چاہے گا لیکن اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب ہم اس منظر کا ذکر کرتے ہیں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے اعضاء کی گواہی، اعضاء کی گواہی کا منظر۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ یاسین۔ سبحان اللہ، سوچو ایک پل کے لیے دنیا میں انسان کتنا بڑا جھوٹ بول دیتا ہے، کتنا اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، کتنا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اس دن اللہ انسان کی زبان کو بند کر دے گا۔ اس وقت انسان جھوٹ بھی نہیں بول پائے گا۔ اس کے اپنے ہاتھ جو حرام چیز اٹھاتے تھے، جو ظلم کرتے تھے، وہ بول کر کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے اس کام میں استعمال کیا۔ اس کے پاؤں جو حرام جگہوں کی طرف چلتے تھے، جو ظلم کی راہوں پر گھومتے تھے، وہ گواہی دیں گے یا اللہ اس نے مجھے گناہ کی طرف چلایا۔ اس کی آنکھیں جو حرام چیزوں کو دیکھتی تھیں، اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس کے کان جو حرام سنی سنائی میں لگے رہتے تھے، وہ گواہی دیں گے۔ اور انسان حیران رہ جائے گا، چیخ کر کہے گا ارے تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اور ازا جواب دیں گے جس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اسی نے آج ہمیں بلایا ہے اور وہی تمہاری ہر حرکت سے واقف تھا۔ انسان کی ندامت۔ سوچو وہ لمحہ کتنا سخت ہوگا کہ جب انسان اپنے ہی جسم سے دشمنی کر بیٹھا ہوگا۔ اس وقت انسان خود سے نفرت کرنے لگے گا۔ وہ چاہے گا کہ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں چھپ جائے، لیکن اب چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں بچی۔ نیک لوگوں کی ازا کی گواہی، اور دوسری طرف نیک لوگوں کی ازا بھی گواہی دیں گے۔ ان کے ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے صدقہ اور خیرات دینے کے لیے اٹھایا۔ ان کے پاؤں کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے مسجد اور سجدے کی طرف چلایا۔ ان کی زبان کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے قرآن کی تلاوت اور ذکر کے لیے استعمال کیا۔ یعنی اس دن ازا کے لفظ انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی بن جائیں گے۔ نتیجہ، دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھپ جائے گا، لیکن قیامت کے دن نہ زبان کی ضرورت ہوگی نہ گواہی لانے کی۔ انسان کا اپنا جسم سب کچھ بیان کرے گا۔ قیامت کے دن نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جب لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگ بھاگ کر جائیں گے اور آخری میں نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اب ہم اس منظر کی طرف چلتے ہیں جو قیامت کے دن سب سے بڑی رحمت ہوگی، نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ انسان کی بے چینی۔ قیامت کے دن حساب کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ انسان کی روح کانپ اٹھے گی۔ لوگوں کا پسینہ بہتے بہتے ان کے منہ تک آ جائے گا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ دھوپ اتنی قریب ہوگی کہ انسان جلنے لگے گا۔ اس وقت ہر انسان بس ایک ہی بات کہہ رہا ہوگا، نفسی نفسی، یعنی میری جان میری جان۔ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے بندے اور پہلے نبی ہیں، اللہ سے گزارش کیجئے کہ حساب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سب کہیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں کہ کسی اور کے پاس جاؤ، نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا۔ آخری میں لوگ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب شروع ہو۔ اور اس وقت نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لاہا انا لاہا، یہ کام میرے لیے ہے، یہ کام میرے لیے ہے۔ پھر رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اتنی لمبی دیر سجدے میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے تعریف کے لفظ سکھائیں گے جو آپ نے کبھی پہلے نہیں جانے ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یا محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ شفاعت کا منظر۔ پھر نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے یا اللہ میری امت میری امت، اور اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ جہاں تک تمہاری امت کے لوگوں کے دل میں ایمان کا دانہ برابر بھی ہوگا
انہیں نکال کر لے آؤ۔ پھر رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں جائیں گے۔ اللہ پھر فرمائیں گے جاؤ، جہاں تک ایمان کا برابر ذرہ بھی ہوگا انہیں نکال لاؤ۔ یعنی نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سجدے کرتے رہیں گے اور بار بار اللہ سے امت کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور بار بار اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرتے رہیں گے۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، سوچو اس دن جب ہر نبی اپنے لیے فکر میں ہوں گے، ہر انسان اپنے لیے پریشان ہوگا۔ اس وقت نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے گر گر کر دعا کریں گے۔ یہی ہے نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ان کی محبت اپنی امت کے لیے۔ اگر آج ہم نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سہارا لیتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ لیکن جو لوگ دنیا میں نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان کی شفاعت سے محروم کر لیں گے۔ اب آئیے ہم اس خوفناک منظر کی طرف بڑھتے ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ ڈر والا ہوگا، پل صراط سے گزرنا۔ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط ایک ایسا پل ہوگا جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہوگا۔ یہ پل اتنا نازک ہوگا کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بال سے پتلا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی جس کے شعلے انسان کے دل کو کانپنے پر مجبور کر دیں گے۔ ہر انسان کو اس پل سے گزر کر جنت تک پہنچنا ہوگا۔ کوئی بھی جنت میں بنا اس پل سے گزرے داخل نہیں ہوگا۔ نیچے کا منظر سوچو، نیچے جہنم کے آگ سمندر ابل رہا ہوگا، اس کے شعلے اتنے اونچے اٹھیں گے کہ لوگ سمجھنے لگیں گے کہ ابھی ہماری طرف آئیں گے۔ آگ کی چیخ پکار، عذاب کی فریاد اور آگ کے جھلسنے کی آواز انسان کے ہوش اڑا دے گی۔ جہنم کے فرشتے اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے لوہے کے انکوش یعنی کہ ہکس لے کر تیار ہوں گے۔ جس انسان کو اللہ کا حکم ہوگا اسے وہ کھینچ کر نیچے گرا دیں گے۔ پل سے گزرنا، رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس پل سے بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی آندھی کی طرح، کوئی گھوڑے کی رفتار سے اور کوئی دوڑتے ہوئے انسان کی طرح۔ کسی کا اعمال اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ کسی کے اعمال کمزور ہوں گے تو وہ رک رک کر لڑکھڑا کر گزرے گا۔ کسی کے اعمال اور کمزور ہوں گے تو وہ رینگ رینگ کر گزرے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم کے انکوش پکڑ لیں گے، وہ زخمی ہو جائیں گے لیکن پھر اللہ کی رحمت سے کھینچ کر نکال لیے جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سیدھا جہنم میں گرا دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط پر گزرتے وقت میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا رہوں گا، اللہم سلم سلم، یا اللہ بچا لے بچا لے۔ سوچو اس وقت نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور ہر بندہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ پل صراط کا گزرنا آسان صرف ان کے لیے ہوگا جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، گناہ سے بچتے رہیں اور اپنے دل میں ایمان کا دیا روشن رکھتے رہیں۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کو بھول گئے ان کے لیے یہ پل تلوار کی طرح تیز ہوگا اور ان کا نیچے گرنا طے ہوگا۔ اب ہم اس منظر کی طرف چلتے ہیں جہاں انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، جہنم کا عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ جہنم کی آگ، قرآن میں آتا ہے، اور جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ اس کے شعلے انسان کے دل تک کو جلا دیں گے۔ یہ آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہوگی۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے۔ سوچو اگر دنیا کی آگ بھی انسان کی کھال اتار دیتی ہے تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا۔ پگھلا ہوا پانی اور خون، جہنم میں پیاس اتنی شدید ہوگی کہ انسان پانی مانگے گا، اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو اس کے چہرے اور اندر کے اعضاء کو پھاڑ کر نکال دے گا۔ کہیں انہیں غلیظ خون اور پیپ پلائی جائے گی جو ان کے اندر جاتے ہی الٹی بن کر واپس باہر نکل جائے گی۔
جنزیر اور قید قرآن میں آتا ہے، اور ان کے گلے میں زنجیر ڈالی جائے گی اور انہیں 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جھونک دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں لوہے کی ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، انہیں فرشتے گھسیٹ کر آگ میں ڈالیں گے۔ کھال کا عذاب، جہنم کا عذاب صرف ایک دفعہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ جب ان کی کھال جل کر ختم ہو جائے گی، ہم انہیں نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ سورہ نساء۔ یعنی عذاب رکنے والا نہیں بلکہ بڑھتا ہی رہے گا۔ فریاد اور پشیمانی، جہنم میں لوگ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، ہم واپس دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں گے۔ لیکن انہیں جواب ملے گا، کیا تمہیں دنیا میں وقت نہیں دیا گیا تھا؟ تم نے حق کو سنا تھا، دیکھ لیا تھا، پر پھر بھی تم نے گناہ کا راستہ اختیار کیا۔ آج تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ سب سے بڑی رسوائی، جہنم کا سب سے بڑا عذاب آگ کا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ دینا ہوگا کہ میری رحمت تم پر سے حرام ہو گئی۔ آج تم مجھ سے کبھی خوش نہیں کیے جاؤ گے اور میں تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر انسان کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کی نجات، مگر جو لوگ ایمان پر صبر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ جہنم کا منظر نہیں ہوگا، ان کے لیے جنت کے باغیچے، ندیاں، سکون اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب ہم اس روشن منظر کی طرف چلتے ہیں جو ہر مومن کا ارمان ہے، جنت کا منظر۔ جب ایک مومن کا حساب کھاتہ صاف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا تو جنت کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں ان کا رب جنت میں داخل کرے گا۔ فرشتے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سے آئیں گے اور کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم دنیا میں صبر کرتے رہے، اب جنت تمہاری ہے۔ سوچئے کیا منظر ہوگا جب جنت کے دروازے کھلیں گے اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے، سلام علیکم، مرحبا، آئیے، یہ جنت آپ کی ہے۔ باغیچے اور ندیاں، جنت کے اندر ایسے باغیچے ہوں گے جہاں ہر رنگ کے پھول، ہر قسم کے درخت، ہر رنگ کی روشنی ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ سوچئے ایک ایسی ندی جو دودھ کی ہے، ایک ندی جو شفا دینے والے شہد کی ہے، ایک ندی جو شراب طہور کی ہے، جو نشہ دینے والی نہیں بلکہ سکون دینے والی ہوگی۔ کھانا اور پینا، وہاں ہر قسم کا کھانا ہوگا، ایک ہی پھل کو توڑیں گے، اس میں نئے سواد اور نئی لذت ملے گی۔ قرآن میں آتا ہے، ان کے لیے جنت میں پھل ہوں گے اور جو کچھ بھی وہ مانگیں گے انہیں ملے گا۔ سورہ یاسین۔ اور اللہ اپنے بندوں کو خود بلا کر کھلائیں گے۔ سوچئے کیا مرتبہ ہوگا جب اللہ رب العزت خود اپنے بندے کو بلا کر کہے گا کہ اے میرے بندے، یہ کھا، یہ پی، یہ تیرے لیے ہے، تو نے دنیا میں میرے لیے صبر کیا۔ جنت کا محل، نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ایسا ہوگا جو موتی سے بنایا گیا ہوگا، اس کے اندر 70 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ قیمتی جواہرات سے سجا ہوگا، اور وہاں کی ایک جگہ دنیا اور اس کے اندر کی سب چیزوں سے زیادہ بہترین ہوگی۔ جنتی لوگ، وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت، سب ہمیشہ کے لیے جوان، ہمیشہ کے لیے خوش ہوں گے، چہرے روشن، دل میں سکون ہوگا اور جسم تندرست ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت، اللہ کا دیدار۔ جنت کی سب نعمتیں چھوٹی ہیں اس ایک نعمت کے سامنے، اللہ کا دیدار۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچو وہ پل جب اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو بلائیں گے اور اپنی جلوہ گاہ سے انہیں اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس وقت جنتی لوگ کہہ اٹھیں گے کہ یا اللہ، اب ہمیں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں چاہیے۔ سکون اور امن، اور وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے، وہاں نہ کوئی تھکان ہوگی اور نہ انہیں وہاں سے کبھی نکالا جائے گا۔ سورہ ہجر۔ تو آج ہم نے حساب کا منظر سنا، پل صراط کا ذکر کیا اور سوچا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کیسا ہوگا۔ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے جو ہم سب کو ایک دن سامنا کرنا ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بنائیں گے؟ کیا ہم آج سے اپنی نماز کی پابندی شروع کریں گے؟ کیا ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم اللہ سے توبہ کر معافی مانگیں گے؟ یا پھر ابھی بھی گناہوں میں الجھے رہیں گے؟ یا پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ زندگی بہت چھوٹی ہے،
آنکھ بند ہوتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت نہ مال کام آتا ہے، نہ ہی فیملی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف اور صرف آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حساب کے دن روشن چہرے کے ساتھ آسان حساب سے گزریں گے اور جنت کے وارثوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے آئیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ تک ہمیشہ نئے اسلامی پیغامات پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔